بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسا پانی بھی خلق فرمایا ہے کہ اگر انسان اسے پیے تو اسے موت نہیں آتی۔ یہ پانی کہاں واقع ہے؟ کس فرشتے نے اللہ کے بندوں تک اس پانی سے متعلق پیغام پہنچایا؟ کس نے اس پانی کی تلاش شروع کی؟ کس پیغمبر نے اس پانی کو پیا اور غسل کیا؟ یہی آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ معزز ناظرین، قوم یاجوج و ماجوج کی روک تھام کے لیے آہنی دیوار کی تعمیر کے موقع پر رکائیل نامی جس فرشتے کو خدا نے معمور کیا تھا، اس سے ذوالقرنین کی دوستی ہو گئی تھی۔ چنانچہ وہ فرشتہ کبھی کبھی اپنے پروردگار سے اجازت لے کر ذوالقرنین کے پاس آیا کرتا تھا اور وہ مختلف موضوعات پر دونوں میں گفتگو ہوا کرتی تھی۔ ایک دن ذوالقرنین نے اس فرشتے سے کہا، اے رکائیل، کاش میں اتنے دن زندہ رہتا کہ اپنے پروردگار کی عبادت کا حق ادا کر سکتا۔ کیا اس کی کوئی صورت ممکن ہے؟ رکائیل نے جواب دیا کہ ہاں، پروردگار نے اس زمین سے ایک چشمہ پیدا کیا ہے جس کا نام آب حیات ہے۔ اس کے پانی میں یہ تاثیر ہے کہ جو شخص اسے پی لیتا ہے اسے موت نہیں آتی جب تک وہ اپنی موت پیر خدا سے استدعا نہ کرے۔ ذوالقرنین نے پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ چشمہ کہاں ہے؟ رکائیل نے کہا، یہ مجھے معلوم نہیں، بس اتنا جانتا ہوں کہ اسے زمین کے کسی مقام پر بحر ظلمات ہے اور وہ چشمہ اسی میں ہے، مگر وہاں تک پہنچنا ایک ناممکن عمل ہے۔ رکائیل کی زبانی یہ خبر سن کر ذوالقرنین کو فکر لاحق ہوئی کہ کس طرح بحر ظلمات کا پتہ لگایا جائے اور کس طرح اس چشمے تک پہنچا جائے۔ چنانچہ انہوں نے تمام دنیا کو علماء و فقہاء اور اوصیاء و اولیاء کو جمع کیا جو آسمانی کتابوں کے ماہر اور آثار پیغمبری کو دیکھے ہوئے تھے۔ ان سے دریافت کیا، سبوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ اس بزم میں جناب خضر علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے۔ انہوں نے بتلایا کہ وہ ظلمات اور وہ چشمہ مشرق کی جانب ہے۔ میں نے اس کا حال حضرت آدم علیہ السلام کے صحیفے میں پڑھا ہے۔ جناب خضر علیہ السلام کی اس نشاندہی سے ذوالقرنین کے حوصلوں پر جوانی آ گئی۔ چنانچہ انہوں نے تمام علماء و فقہاء اور حکماء کو اپنے ہمراہ لیا اور کافی ساز و سامان نیز لشکر کے ساتھ جناب خضر علیہ السلام کی رہنمائی میں آب حیات کی تلاش شروع کی اور 12 سال تک مسلسل سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد بالآخر اس بحر ظلمات تک پہنچ گئے جس کا ذکر رکائیل نے کیا تھا۔ ذوالقرنین نے اپنے لشکر کو ظلمات کے کنارے ٹھہرایا اور اس میں سے 6000 اہل دانش و اہل کمال کو منتخب کر کے ان سے فرمایا کہ میں اس ظلمات میں داخل ہو کر اسے طے کرنا چاہتا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے؟ اکثریت نے مخالفت کی اور کہا کہ یہ ارادہ ترک کر دیجیے کیونکہ اس میں آپ کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا، میں جو ارادہ کر چکا ہوں وہ اپنی جگہ اٹل ہے، خواہ میں زندہ رہوں یا ہلاک ہو جاؤں۔ علماء حکماء نے بھی سمجھایا، مگر جب ذوالقرنین کسی کی بات ماننے پر تیار نہ ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو اختیار ہے، مگر اس سفر میں ہم آپ سے معافی کے خواستگار ہیں۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے جناب خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ظلمات کے سفر میں آپ میری رہبری فرمائیں گے؟ جناب خضر علیہ السلام نے جب اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا تو ذوالقرنین نے انہیں 2000 کا ایک دستہ فراہم کیا اور اس پر انہیں سردار مقرر کر کے خود بھی 4000 جان باز سپاہیوں کا ایک دستہ اپنے ساتھ لیا۔ باقی لشکر کو یہ حکم دیا کہ وہ اسی مقام پر مقیم رہے اور میری واپسی کا انتظار کرے۔ اگر 12 سال کی مدت گزر جانے پر میں واپس پلٹ کر نہ آؤں تو تمام لشکریوں کو یہ اختیار ہوگا کہ جہاں چاہے وہ چلے جائیں۔ غرض کی باکرہ گھوڑیوں پر سوار 6000 کا یہ عظیم قافلہ ظلمات میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ سب سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام داخل ہوئے، ان کے پیچھے ذوالقرنین اور ان کا لشکر۔ سفر کا یہ طریقہ تھا کہ جناب خضر علیہ السلام جس منزل سے آگے روانہ ہوئے تھے، ذوالقرنین اسی منزل پر قیام کرتے جاتے تھے۔ ذوالقرنین کو یہ بتایا گیا تھا کہ جہاں آب حیات کا چشمہ واقع ہے وہاں من جملہ اس کے 359 چشمے اور بھی ہیں جو آب حیات کی تاثیر نہیں رکھتے، اس لیے وہ اپنے ساتھ نمک آلود خشک مچھلیاں بھی لائے تھے اور ظلمات میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے 360 مچھلیاں جناب خضر علیہ السلام کو بھی دی تھی تاکہ ایسا ہنگام آئے تو وہ 359 آدمیوں میں سے ایک ایک مچھلی تقسیم کر دے اور ایک ایک آدمی کو ایک ایک چشمے پر اس ہدایت کے ساتھ مقرر کر دے کہ وہ اپنی مچھلی کو اس چشمے میں جس پر وہ مقرر ہے گوتا دے۔ اگر مچھلی زندہ ہو کر چلنے لگے تو سب سمجھ لیں کہ آب حیات کا چشمہ یہی ہے، پھر اس کی خبر مجھے بھی کر دی جائے۔
چنانچہ جب خضر علیہ السلام جس مقام پر پہنچے یہاں 360 چشمے تھے تو انہوں نے ذوالقرنین کی ہدایت کے مطابق اپنے اصحاب میں سے ایک ایک مچھلی 359 آدمیوں میں تقسیم کر کے ایک مچھلی خود اپنے پاس رکھ لی۔ پھر آپ نے ان آدمیوں کو الگ الگ چشموں پر بھیجا اور ایک چشمے پر خود بھی آ گئے۔ اتفاق سے چشمے پر جناب خضر علیہ السلام گئے تھے وہی چشمہ آب حیات کا تھا۔ جیسے ہی آپ نے اس نمک آلود مردہ مچھلی کو پانی میں ڈالا وہ زندہ ہو گئی اور پانی پر چلنے لگی۔ پھر آپ نے اسی پانی سے غسل کیا، کپڑے دھوئے اور اسے جی بھر کے پیا۔ اس کے بعد آپ اپنے اصحاب کے ساتھ ذوالقرنین کے پاس آئے اور ان سے سارا ماجرا بیان کیا اور خوشخبری دی۔ لیکن جب وہ ذوالقرنین کو ساتھ لے کر چشموں کے مقام پر پھر واپس آئے تو اس چشمے کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ نہ مل سکا، یہاں تک کہ یہ لوگ اس مقام سے آگے بڑھ گئے اور بحر ظلمات سے نکل کر روشنی کے سمندر میں پہنچ گئے یہ آفتاب یا مہتاب کی روشنی نہ تھی بلکہ اسے انوار الہی کی تجلی سے تعبیر کیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔